جب والدین کو اپنے بچوں کی نشو و نما میں تاخیر یا کچھ غیر معمولی رویوں کا اندازہ ہوتا ہے تو ان میں سے کچھ والدین اکثر ان رویوں کو نظر انداز کرتے ہیں کہ بچہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مسئلہ برقرار رہے تو خود سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ والدین جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں، گوگل کرتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، جس سے ان کی پریشانی اور کنفیوژن میں اکثر اوقات مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرا نام زہرا کلثوم ہے۔ جن پیرنٹس کو آٹزم کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہوتا ہے وہ فوراً معالج کو رجوع کرتے ہیں۔ اکثر پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ان کا بچہ شروع سے ہی بہت روتا تھا، آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا تھا، پاس بیٹھے بھی رہو تو ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر کچھ پیرنٹس ہمارے پاس آتے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بچے کی ڈیولپمنٹ شروع سے بالکل نارمل بچوں سے بھی زیادہ بہتر تھی۔ وہ جیسے 5-6 ماہ میں ان کا بچہ جانوروں کی آوازیں نکالتا تھا، 1 سال کی عمر میں چند الفاظ بولنے لگ گیا تھا، مگر جیسے ہی بچہ 1.5 سال کا ہوا تو اس نے بولنا بند کر دیا اور وہ اس کی پوائنٹنگ ختم ہو گئی اور وہ بالکل اپنی دنیا میں گم رہنے لگا۔ آٹزم میں بچے آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہوتے ہیں۔ پہلے ان کی پوائنٹنگ ختم ہوتی ہے اور پھر وہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آٹزم میں 3 مین ڈومینز ہیں، جیسے سوشلائزیشن، کمیونیکیشن اور ان کے ریپیٹیٹیو بیہیویئرز۔ ان تینوں ڈومینز کی فریکوینسی، انٹینسٹی اور ڈیوریشن ہر بچے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچے کی اپنی ایبیلٹیز ہیں۔ آٹزم میں بہت ویریشن ہوتی ہے، ہم ایک بچے کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہر بچے کی اپنی صلاحیتیں ہیں، ہر بچے کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر بچے کے لیے علیحدہ ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہوتا ہے۔ آٹزم جب بھی ڈائگنوز ہو تو پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے میں آٹزم کی سیویرٹی کتنی ہے۔ اس کی سیویرٹی کے مطابق ہی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بچے کو کتنی مدد کی ضرورت ہے۔ کسی بچے کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی، اور کسی بچے کو بالکل معمولی سی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس بچے کو مدد کی کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم آٹزم کی سیویرٹی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ DSM-5 میں آٹزم کو 3 لیولز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے: لیول 1، لیول 2 اینڈ لیول 3۔ لیول 1 کا مطلب ہے مائلڈ آٹزم، لیول 2 کا مطلب ہے ماڈریٹ آٹزم اور لیول 3 کا مطلب ہے سیویئر آٹزم۔ آٹزم کے لیول کے مطابق ہی ہم پیرنٹس کو بچوں کے ٹریٹمنٹ پلان کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ لیول 1 کے بچوں میں آٹزم کے گنے چنے سمٹمز ہوتے ہیں۔ یہ بچے تھوڑی مدد سے انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں۔ لیول 2 از ماڈریٹ لیول آف آٹزم۔ ماڈریٹ لیول میں ہمیں سبسٹینشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انہیں مائلڈ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں کمیونیکیٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، یہ کبھی بول کر اور کبھی اشاروں سے اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ ٹرانزیشنز کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں، ایک ہی سیکوینس کو فالو کریں گے، چینج کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، کسی بھی ایکٹیویٹی کو ایک ہی سیکوینس میں کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ان کو ایک پزل کرائی ہے اور اس پزل میں وہ روٹین میں سرکل، اسکوائر، ٹرائنگل اور ریکٹینگل فکس کریں گے، اگلی دفعہ اگر آپ اس کو ریکٹینگل پہلے فٹ کرنے کے لیے دے دیں گے تو اس میں ٹینٹرم آ جائیں گے۔ لینگویج، کمیونیکیشن اور سوشلائزیشن میں تھوڑی بہت مدد کے ساتھ ان بچوں میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اگر ان بچوں کو پراپر تھیراپی اور پیرنٹل انوالومنٹ سے انٹینسیو ورک کیا جائے تو یہ بچے ماڈریٹ سے مائلڈ لیول پر آ سکتے ہیں۔ لیول 3 از سیویئر آٹزم۔ سیویئر آٹزم میں بچے آپ کی بات سمجھ نہیں پاتے، اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پاتے، ان کی لسننگ کم ہوتی ہے، سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہیئرنگ کا ایشو ہے۔ ان بچوں میں ریپیٹیٹیو بیہیویئر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر جیسے ان کو شوق سے کچھ بچے کسی خاص چیز سے ان کو فکسیشن ہو جاتی ہے، جیسے ایک بچہ تھا وہ ہاکی والی ماچس اس کو بہت پسند تھی، کچھ بچے تھے ان کو جیسے سیلس کے ساتھ سارا وقت کھیلتے رہیں گے، اور ان کی چیزوں سے کھیلنے کے اپنے ہی انداز ہیں، چیزوں کو لائن اپ کر دیتے ہیں۔
अक्सर जब ये अपनी बात आपको समझा नहीं पाते, आपकी बात समझ नहीं पाते, तो इसकी वजह से इन बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। इन बच्चों की असेसमेंट जितनी जल्दी करके हम इनके साथ काम शुरू करेंगे, उतनी इन बच्चों में बेहतरी आएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज़म के किस लेवल पे है, थेरेपी कहाँ से शुरू करें, 6 माह से थेरेपी करा रहे हैं, बच्चे में फ़र्क नहीं आ रहा, तो आप ओला डॉग के ज़रिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।